اہل علم کے پاس، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اللہ پاک جی کیا بتائیں گے؟ میں تو ساری نمازیں آن بھی پڑھنا، قرآن تو میرے گھر بھی پہ ہے، میں بھی پڑھنا، تو وہ مجھے کیا بتا دیں گے مولوی صاحب، وہ مجھے پیر صاحب کیا بتا دیں گے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مجھے پتہ تم نمازیں پڑھتے ہو، مجھے پتہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مجھے پتہ تم ایک تقوی والے ہو۔ پھر مولا پھر کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ تمہیں وہ وسیلہ تلاش کرو اللہ کی راہ میں۔ مولا وہ وسیلہ کیا فرمائے گا؟ وہ جاہدوا فی سبیلہ، وہ تمہیں جہاد کروائے گا، اپنے نفس کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا سکھائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم ایک آواز سنتے ہیں نا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آواز سنتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے نمازیں بھی پڑھ لی، تقویٰ بھی اختیار کر لیا، اب تم میرے بندے کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اب کروائے گا جہاد فی سبیل اللہ، جو تمہارے نفس کے ساتھ جہاد تم نے کیسے کرنا ہے وہ تمہیں سکھائے گا۔ تو مولا پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اب نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے کہ اپنے اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے جب ہم لوگ رزق سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر ہمیں سب سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن پاک کے 3 حصے کر لیں نا، ایک واقعات ہے، احکامات ہے، اور ایک حصہ اللہ رب العزت نے پورا بانٹنے کے لیے بیان کیا۔ مطلب لوگ ہمیں درس دے رہے ہوتے ہیں، اور غریباں دی مدد کرو، غریباں دی مدد کرو، حج نہ کرو، قربانی نہ کرو، ہمیں سنا رہے ہیں۔ بھائی ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ ہمارے تو رب کائنات کی ذات نے جو ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، ہمیں پتہ نا اس میں کیا حضور نے فرمایا، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا حصہ ہی قرآن پاک کا ایک حصہ پورا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بانٹو، نکلو باہری۔ قربانی کیا ہے؟ خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، جا کے مدد کرو۔ فرمایا حج تو تمہارے اوپر بھی فرض ہے جب تم صاحب استطاعت بن جاؤ گے، جب تم صاحب استطاعت بن، مطلب اتنے پیسے تمہارے پاس آ جاتے تم جاؤ تو پیچھے تمہارے گھر والے۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنا احساس ہے، یہاں پہ بھی کتنی اخلاقیات، ہیومینٹی، انسانیت، ہمیں ہمارے مذہب میں ہر چیز سکھا دی گئی ہے، لیکن خدا را ہمیں کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس یہی ایک پیغام ہے کہ خدا را اللہ والوں کے پاس ضرور جائیں، اللہ والوں کے پاس ضرور جائیں گے۔ میرا تعلق بھی کیونکہ آستان پاک سے حضور قبلہ صوفی حق واسطے رحمۃ اللہ علیہ، تو میں بھائیوں کو، بچوں کو بتا رہا تھا جو انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ اسماء الحسنی پڑھے، تو آج سے 20 سال پہلے، 21 سال پہلے میرے والد صاحب پیر و مرشد ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف لے کر آئے، تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے جب وہ ماشاءاللہ سے وصال سے پہلے کی بات ہے، تو یہاں پر اسی جگہ پہ ماشاءاللہ محفل نعت ہوئی، اور تب میں تھا اتنا سا تھا، اس سے تھوڑا سا بڑا ہوں گا، چھوٹا بھائی اتنا تھا ماشاءاللہ سے، اور انہوں نے اسماء الحسنی پڑھے تھے۔ اور آج کیسی بات ہے کہ جو ان کی تعلیم و تربیت سے ایک ادارہ کھلا، اور آج ماشاءاللہ انہی بچوں نے یہاں پہ اسماء الحسنی کا ماشاءاللہ ورد کیا۔ تو دیکھیے نا کہاں سے وہ ایک پودا لگایا تھا جو آج درخت بن کے آج پھل دے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے یہ سارے پھل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب اگر 200 بچہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک میری تربیت کر دی، تو یہاں سے آگے 200 بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، آگے یہ 200 بچے 1000 گھروں تک جائیں گے اور لوگوں کی تربیت کریں گے۔ دیے سے دیا ایسے ہی چلتا ہے نا بھائی۔ تو آج دیکھیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ سے کتنے بچے یہاں پہ آ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک دیا چلا۔ یہ جو ماشاءاللہ اصغر بھائی ہیں، یہ بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ اہل خانہ جو نے محفل سجائی اور اللہ تعالیٰ نے کو یہ توفیق عطا فرمائی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ساری ایک تربیت ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ایک چل رہا ہوتا ہے، ایویں نہیں کچھ ہو جاتا، ایویں نہیں سارے معاملات اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ والدین کی تربیت چل رہی ہوتی ہے، جیسے ماشاءاللہ سے آج ان کی والدہ کا ایک سالانہ ختم ہے، اور ماشاءاللہ سے جو ہماری محفل ہوتی ہے نا، اس میں گوشہ درود کی محفل ہوتی ہے، کہ اس میں ماشاءاللہ جتنے دوست احباب ہیں سب درود و سلام پڑھ کے بھیجتے ہیں، اور یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ یار لوگوں کو ہمارا کام ہے حضور سے قریب کرنا، اپنے قریب نہیں کرنا، ہم نے اپنے مسلک کے قریب نہیں کرنا لوگوں کو، اپنے کوئی ان کو بت پرست نہیں بنانا، شخصیت پرست نہیں بنانا، ہم نے ان کو اپنے آقا کا غلام بنانا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ آ جائے بس حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور پر درود و سلام پڑھو، اور وہ جتنا یقین کریں حضور کے قریب ہو جائیں گے نا، تو ایویں نہیں حیدر قرار بنے، ایویں نہیں یا رسول اللہ بس دل کرتا ہے آپ کو دیکھیں، آپ پر درود بھیجیں، جو آپ کہیں بس وہی کام ہم کریں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے فاروق اعظم بھی بن جاتے ہیں، پھر حضور کے غلام ایسے بن جاتے ہیں کہ پھر بڑے بڑے کافر بھی ان کی کیا کہتے ہیں، ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آج دنیا میں بڑے سو کالڈ بڑے بڑے آئے ہیں وہ لوگ، معیشت دان، معیشت کو ٹھیک کرنے والے، لیکن آج تک ان کے پاس ایسی معیشت نہیں آ سکی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح چلائی، جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی ایک بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن نے ہمیں نظام دیا ہے، کیا دنیا ملک کو چلانے والا، ملک کو چلانے والا ہمیں نظام دیا ہوا ہے، اور جو دوسرا نظام ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ سارا نظام ہی گڑبڑ ہے۔ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، ان کے بعد نظام تھا، انگریز آیا 100 سال بھی حکومت نہیں کر سکا۔ اب دیکھ لینا یہ حکومت چل رہی ہے جو ہم چلا رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے حکومت، آپ سب سمجھتے ہیں کہ صحیح چل رہی ہے؟
مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی. جب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی تجارت کو ٹھیک کرو. سب سے پہلے جب مدینہ پاک میں تشریف لے کر آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کے اوپر فوکس کروایا. بڑے بڑے جید صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھائی میں نے نہیں کسی کا بھائی بننا، مجھے بتاؤ کیا بتاؤ، منڈی کا راستہ، میں خود جاؤں گا، خود جا کے کاروبار کروں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایسا بھی وقت آیا کہ ایک صحابی 700 800 1000 اونٹ بانٹ رہے ہیں. کیا؟ لنگر بانٹ رہے ہیں. بھائی لنگر چل رہا ہے، یہ سرکار کا لنگر چل رہا ہے. مطلب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا ہمیں. تو آج ہم نے اپنے نظام کو کتنا خراب کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تک تم اس پہ عمل کرتے رہو گے، جب تک تم اہل علم کی بارگاہ سے علم حاصل کرتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، یقین کرو تمہارے اوپر آج بھی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے، آج بھی تمہارے اوپر فضل نازل ہو سکتا ہے. فرشتے اگر صحابہ کے لیے نازل ہو سکتے ہیں تو اللہ نے ان کی شانیں بتائی ہیں. اہل بیت اطہار کے لیے نازل ہو سکتے ہیں تو ان کی شانیں بتائی ہیں کہ وہ رزق حلال کھانے والے تھے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بھاگتے نہیں تھے، گلنا نہیں کر رہے سنگو. کہتے ہیں نا بچے ہوتے ہیں آگے سے ریزن پیش کر دیتے ہیں، وہ ریزن نہیں پیش کرتے تھے، بس یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے، بس یہی ہے، اس سے آگے نہ پیچھے کچھ بھی نہیں، بس اب میری سرکار آ گئے ہیں، اب مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہمیں کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یقین کریں جب ہم اس کو پڑھیں گے نا تو ہماری ساری زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی. ہمارے علماء کرام نے بڑے بڑے اچھے انداز میں لکھ کر دیے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اگر ہم نے اپنے اوپر رائج کر لیا تو پھر کیا ہوگا، ہمارے بینک خالی ہو جائیں گے، عوام خوشحال ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا، جو ہمارے بینک بھری جا رہے ہیں وہ تو خالی ہو جائیں گے نا، پھر عوام خوشحال ہو جائے گی. جو سرکار نے طریقہ بتایا اس میں عوام خوشحال ہوتی ہے. آپ دیکھ لینا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال ہوا تو کیا تھا ان کے بینک اکاؤنٹ میں. خلفائے راشدین کا دیکھتے ہیں، آگے بڑے بڑے لوگ آئے تو کیا تھا ان کے پاس. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جب بعد وصال ہوا تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا پاس. تو پھر ان کی حکومتیں بھی تھی، کتنے 40 ملکوں پر بھی حکومت کر رہے تھے. آج اتنا پڑھ لکھ کر بھی اتنا سب کچھ اپنے آپ کو سو کارڈ تجارت کا پتہ نہیں کیا کیا ہر چیز کا ماہر کہہ کے بھی بھائی آپ اپنی ایئر لائن تو چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی ایئر لائن چلانے کی بات آتی ہے سارا علم ختم ہو جاتا ہے. اپنی شوگر ملیں، اپنی ہر چیز چلاتے ہیں، چلانے پہ بات آتی ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جب ملک پاکستان کی بات آتی ہے تو ملک پاکستان کو کہا گیا مدینہ الثانی. بس اس پہ میں اینڈ کروں گا کہ یہ پاکستان کیا ہے، مدینہ الثانی. فرمایا قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ لوگ اس کو گدوں کی طرح نوچ نوچے کھائیں گے پھر بھی نہیں ختم ہونا. تو آپ دیکھ لیں گدوں کی طرح نوچ نوچے نہیں کھا رہے. بھائی شریف تب تک ہے جب تک اس کو موقع نہیں ملا، جس کو موقع ملتا ہے چھل وہ بھی اتارتا ہے. آپ دیکھ لینا اس پورے علاقے میں کہیں ایک نمبر چیز شاذ و نادر آپ کو کسی دکان پہ ملے گی. تو کیا ہوا، جس طرح کے ہم لوگ ہیں قرآن سے دور، تو پھر کیا ہوا ہے حکمران بھی ہمیں قرآن سے کوسیں دور ہی ملے ہیں. جب ہم قرآن کے قریب آ جائیں گے، جہاں لڑائیاں جھگڑے چھوڑ کے نا وہ تو ہے تے تو میں نہیں تینوں ماننا، یہ باتیں اپنا یہ بیہیویئر اس کو درست کر لیں گے نا، اپنا یہ رویہ مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جب یہ درست کر لیں گے، نہیں یار تو بھی میرے نبی کا امتی ہے، تو بھی میرے نبی کا غلام ہے، میں بھی اسی نبی کا غلام ہوں. تو جائیں علماء کے پاس، بھئی ہمیں سرکار کی بات بتائیں، ہمیں یہ لڑائیاں جھگڑوں والی باتیں نہیں چاہیے، ہمیں حضور کی بات بتائیں. امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا یار ایک نام پہ تو اکٹھے ہو جاؤ، حضور کے نام پر تو اکٹھے ہو جاؤ، بس انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا. مل کے پڑھ لیتے ہیں، بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ہے اس سے کام. ذرا سارے ہاتھ بلند کر کے نا کہ سرکار کی بارگاہ میں بس اس محفل سے ہم نے یہی سیکھ کر جانا ہے کہ آج کے بعد میں کسی کا غلام نہیں ہوں، بس سرکار کا غلام ہوں. بس انہیں جانا، 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 انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ہے سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. جب انہیں جانوں گا، انہیں مانوں گا، ان کے کہنے پر عمل کروں گا نا، پھر ہی میں اس دنیا سے اپنا ایمان لے کے جاؤں گا. تو آپ یقین کریں بڑے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی ان کی قبروں کو بھی نہیں جانتا. تو آج دیکھ لیں داتا حضور کو ساری جانتے ہیں، وہ اس بات کو ساری جانتے ہیں، امیر المجاہدین کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. بھئی اب یہ کل کا بندہ ہے نا بھائی. فرمایا کہ جب تم کام نہیں کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ چاہے دین کا کسی سے بھی کام لے لے،
بڑے بڑے امیر کبیر رئیس صاحب علم لگژری گاڑیوں میں پھرنے والے پیر بڑے بڑے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک ایسے بندے سے کام لے لیا یار جو معذور ہے۔ عام طور پہ کوئی معذور ہو نا، کہتے یار میرے کو تو آپ ہی ٹریا جانا، تسی مینوں محفلاں چ بلا کے کی کرنا، چلو میں اتھوں ہی دعا کر دیاں گا، اتھوں ہی دعا کر دیاں گا۔ دیکھیں پیر جماعت علی شاہ صاحب جب لانتی قادیانی نے دعویٰ کیا نا، تو آپ بیمار ہو گئے نا، جب آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ نے اس کے حوالے سے کام کیا، تو ایک ٹائم وہ آیا بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا میری چارپائی کو بھی اٹھا کے لے جاؤ قادیانیوں کے علاقے میں چارپائی پہ لیٹ کے بھی تقریر کروں گا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ جماعت علی تو لیٹا ہوا تھا، اور ادھر میرے نبی کی نبوت کے اوپر لوگ ڈاکے سے نہیں کر رہے تھے، تو لیٹا ہوا تھا۔ تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی کہ بس ان کو قرآن سکھا جائیں اور ان کو نبی کی محبت سکھا جائیں، باقی نبی کی محبت ہی سب کچھ ان کو سکھا دے گی، نبی کی محبت ہی ان کو سب کچھ سکھا دے گی۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔